آیت نمبر 64 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے ایک مرتبہ فرمایا کہ کثرت سے آیا کرو، زیادہ آیا کرو میری ملاقات کے لیے، میری زیارت کے لیے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جبرائیل امین کا یہی تھا کہ انبیاء کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ بارش کا نظام، باقی نظام کو چلاتے۔ اسرافیل علیہ السلام کو سور دے رکھا ہے، وہ حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جب حکم ہوگا وہ پھونک دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کے سربراہ ہیں۔ مختلف ڈیوٹی ہیں، اور فرشتوں کی تعداد لا یعلم جنودہ الا ہو، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ اور فرشتے وہ مخلوق ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم کرتا ہے وہی کرتے۔ تو جبرائیل امین سے جب فرمایا گیا تو عرض کیا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم پر۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم اترتے ہیں۔ انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم پر اترے، اللہ کے دیے گئے احکامات پر چلے گا تو عظمت بنے گی۔ عرض کیا لہو ما بین ایدینا، اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ مکان کے اعتبار سے بھی آگے پیچھے درمیان میں ہر طرف اللہ ہی جانتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے۔ زمانے کے اعتبار سے بھی زمانہ ماضی، حال، استقبال، سب کا علم اللہ کو ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو سب کو جانتی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ کچھ لوگوں کا گندا عقیدہ ہے، بد عقیدہ لوگ ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی نسیان بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بدعا ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں۔ خلافت دینی تھی کسی کو، دے بیٹھے کسی کو۔ کہتے ہیں نبوت دینی تھی کسی کو، دے بیٹھے کسی کو۔ یہ اللہ بھول جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کبھی نہیں بھولتے۔ ما ننسخ من آیت
اللہ بھلوا تو دیتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اللہ کے علاوہ جتنا بڑی ذات ہو، جتنا بڑی ذات ہو، بھول سکتی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی شخصیت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھولے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا تو صحابہ خاموش تھے، جن میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، سارے خاموش بیٹھے۔ ایک صحابی تھے جن کا لقب ہے ذوالیدین اور ان کا نام ہے خرباق۔ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اقصرت الصلاۃ ام نسیت؟ یا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک تو ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نماز میں باتیں کرنا جائز تھا۔ آ کے پوچھ لیتے کتنا رکھتے ہوئی ہیں، کہتے 4 ہو گئی، 2 ہو گئی۔ السلام علیکم نماز میں کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بہت ساری چیزیں جو گنجائش رکھتی تھی بعد میں منع ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تو انہیں عرض کیا، جی ہوا ہے ایسے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہوئے، آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں، پھر سجدہ سہو بھی کیا، نماز ہو گئی۔ ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا بھی خوب ہے۔ نہ بھولتے نماز کے احکامات کیسے ملتے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قعدہ اولیٰ نہیں کیا، 2 رکعت پہ بیٹھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ اگر کبھی ایسا ہو، کیونکہ پہلا قعدہ واجب ہے، 3 رکعت والی نماز ہو، 4 والی ہو، تو پہلا قعدہ واجب ہے۔ فرائض میں، واجبات میں، سنن مؤکدہ میں۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہے، بیٹھ گیا، سجدہ سہو نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو نہ بیٹھے، کھڑا ہو جائے۔ فرض کے قریب ہے، واجب کی طرف نہ آئے۔ اگر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو پھر بھی بہتر تو یہی ہے کہ فرض چھوڑ کے واجب کی طرف نہ آئے۔ لیکن اگر کوئی آ گیا، پتہ نہیں تھا یا جو بھی، لیکن قیام سے پھر آ گیا تو نماز ٹوٹی نہیں، نماز ٹوٹی نہیں ہے۔ تاہم واجب چھوٹا ہے، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سجدہ سہو تو کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھول بھی احکامات الہی بن گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا خیر ہی خیر ثابت ہوا۔ اللہ کی ذات کریم ہے،
وہ شرعی احکامات جو شان نبوت کے خلاف تھے، اللہ نے وہ صحابہ سے کرا کے دین بنا دیا۔ جو شان نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ اللہ نے نبی سے کروا دیے۔ بارہا آپ نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، ذرا زیادہ دیر بٹھا دیا، انہوں نے شہد پلایا۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، فطری چیز ہے، سوکنوں کی آپس میں لگتی تو ہے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے زیادہ دیر لگا دی ہے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا میں نے تو وہاں شہد پیا ہے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ہماری حلال کردہ کو حرام کرتا ہے۔ تو نبی سے ایسا کرا دیا جو شان نبوت کے خلاف نہیں تھا۔ زنا کے احکامات، ایسے واقعات صحابہ سے کرا کے اللہ نے دین بنا دیا۔ اگر نبی سے نعوذ باللہ ایسا ہو جاتا تو نبوت داغدار ہو جاتی۔ تو اللہ نے صحابہ سے کرا دیا، ایسے واقعات پیش آ گئے، لیکن ہمارے تو پھر بھی محسن بنے نا، ہمارے لیے تو دین ہی بنا۔ صحابہ اکرام کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چار گواہ پیش ہوئے ہوں ان کی اپنی صداقت کی کہ خود گئے اللہ کے رسول طاہر نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، پاک کر دیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے آ کے اپنا جرم خود مانا ہو کہ مجھے سزا دی جائے۔ یہ صحابہ تھے، اتنا پاک طینت لوگ تھے کہ اپنی غلطی خود اقرار کی۔ ایک صحابی آئی، عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سزا دیں، حد نافذ کریں۔ آپ نے فرمایا تیرا قصور ہے، بچے کا قصور تو نہیں، جا جب بچہ پیدا ہوگا۔ کیا خیال ہے جب آئی تھی توبہ کر کے آئی ہوگی؟ ویسے تو نہیں ہے۔ بچہ بنا جنا 9 مہینے بعد، اب آ گئی تو 9 مہینے توبہ نہیں کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا بچے کو کون کھلائے گا؟ جاؤ جب کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، دودھ چھڑانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ اب 2 سال پر دودھ چھڑایا، 2 سال توبہ نہیں کی ہوگی۔ یہ تھے پاک طینت لوگ۔ جب بچہ لایا گیا، کھانا کھا رہا تھا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اب سزا نافذ ہوئی۔ اتنا عرصے کی حضور نے فرمایا ان کی توبہ تقسیم کی جائے تو کئی قبائل معاف ہو جائے۔ یاد رکھنا وما کان ربک نسیا، رب بھولتا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور ان سے واقعات ایسے پیش آ گئے کہ بھول جاتے ہیں۔ ہم پر تو نسیان ہی کا غلبہ ہے، لیکن بھولنا نبی کے لیے عیب نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی اور عزت عظمت سے نوازا۔ یہاں یہ عقیدہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ نماز میں بھولنا گناہ تو نہیں، شہد پینا کوئی گناہ تو نہیں تھا،
یا ایک صحابی کو فرمایا پیچھے ہو جاؤ، پہلے میں ان کی بات سن لوں، بعد میں آگے آنا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، تو یہ کسی صحابی کو، شاگرد کو پیچھے کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے تنبیہ فرمائی تو نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا تھا، نسیان تو معاف ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اتباع سنت، اتباع شریعت نصیب فرمائے۔